نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، موجودہ حالات میں ہر پاکستانی مسلمان بلکہ ہر پاکستانی شہری اپنے مسائل کی وجہ سے، ملکی مسائل کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے، گھریلو مسائل کی وجہ سے، اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ بلکہ پاکستان کا ہر شہری نہیں، پاکستان کا مسلمان نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، خاص طور پر پاکستان کے مسلمان۔ اور ان موجودہ حالات میں، ان پریشانیوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کریں گے، ہمارے مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ کو ہم راضی نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک راضی کیسے ہوں گے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اس وقت جب انسان اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری مان کر چلیں۔ دو قسم کے احکام کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ بعض کام وہ ہیں جو کرنے والے ہیں، اور بعض کام وہ ہیں جو نہ کرنے والے ہیں۔ جو کرنے والے ہیں ان کو اوامر کہا جاتا ہے، اور جو نہ کرنے والے ہیں ان کو نواہی کہا جاتا ہے۔ تو اوامر پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور نواہی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوامر کو بجا لانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور نواہی سے بچنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کا نام تو امتحان ہے۔ اسی پہ تو کل قیامت کے دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ پاک جل شانہ نے درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو اور دیگر مخلوقات کو احکام کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے انسان کو احکام کا مکلف بنایا ہے۔ نماز اللہ پاک نے انسان پہ فرض فرمائی ہے، روزے اللہ پاک نے انسان پہ فرض فرمائے ہیں، اور حج اللہ پاک نے انسان پہ فرض فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، اسی طریقے سے جہاد ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک جل شانہ نے انسان پہ اور ایک مسلمان پہ فرض فرمائی ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو ہم بجا لائیں، ان کو ہم کرنے کی کوشش کریں، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ وگرنہ خالی کلمہ پڑھنے سے میرے دوستوں اور بھائیوں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہو جائے گا کہ ہم کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں کامل بخشش انسان کی تبھی ہوگی جب انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اللہ کے اوامر کو پورا کر کے جائے گا، نواہی سے بچ کر جائے گا۔ ایک مسلمان صحیح معنی میں کامل مسلمان تب بنتا ہے جب وہ کرنے والے کام کرتا ہے، اور نہ کرنے والے کام جو ہیں جن سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کرنے والے کام نہیں کرتا اور جن سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ان سے نہیں بچتا، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر ایک ہندو میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے بظاہر، سوائے کلمے کے؟ وہ شاعر نے کہا نا کہ زبان سے اگر لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، زبان سے اگر لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، قلب و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے احکام کا مکلف جو ہے جانوروں کو نہیں بنایا، درندوں اور پرندوں کو نہیں بنایا، انسان کو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر میرے احکام پہ عمل کر کے آئے۔ اور احکام کے اندر، اوامر کے اندر میرے دوستو، سب سے بڑا حکم جو ہے، سب سے بڑا امر جس کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ نماز ہے۔ آج 100 میں سے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کتنی خطرے کی بات ہے، کتنی خسارے کی بات ہے۔ اور نواہی میں سب سے بڑا گناہ جس پہ اللہ پاک کو غصہ آتا ہے وہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، زنا ہے، بدنظری ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، دونوں گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ بے نمازی بھی عام ہیں، اور دوسری طرف بے حیائی بھی بہت زیادہ ہے، بدنظری بھی عام ہے، فحاشی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا جو احکام ہیں، جو اوامر ہیں، ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جو نواہی ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اوامر کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نواہی ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب